بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا عبرتناک آموز واقعہ۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو تھے۔ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر صلیبیں لٹک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے گئے۔ وہاں کسی لڑکی پر حضرت شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی۔ شیخ اندلسی کا سینہ وہیں خالی ہو گیا اور اپنے مریدین سے کہنے لگے کہ آپ لوگ جاؤ، واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جدھر یہ لڑکی ہوگی، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ شیخ اندلسی کے مریدین نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ شیخ صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین گرامی، یہ وہ شیخ تھے جنہیں 1,00,000 حدیثیں یاد تھی اور قرآن مجید کے حافظ بھی تھے۔ سینکڑوں مسجدیں حضرت شیخ اندلسی کے دم قدم سے آباد تھی۔ خانقاہیں ان کے دم قدم سے آباد تھی۔ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے پلے کچھ نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم چلے جاؤ۔ اور شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ادھر بستی میں چلے گئے۔ کسی سے پوچھا کہ یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ یہ یہاں کے نمبردار کی بیٹی ہے، اس سے جا کر ملے۔ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس نمبردار سے جا کے ملے اور ان سے کہنے لگے کہ کیا تم اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، تم یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب ہماری آپس میں موافقت ہو جائے گی تو پھر آپ کا نکاح ہم اس سے کر دیں گے۔ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس بندے نے کہا کہ آپ کو سوروں کا ریوڑ چرانے والا کام کرنا پڑے گا۔ شیخ اندلسی اس پر بھی تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں، میں خدمت کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ ناظرین گرامی، صبح کے وقت سور لے کر نکلتے اور سارا دن سور چرا کر شام کو واپس آیا کرتے۔ ناظرین گرامی، ادھر مریدین نے جب واپس گئے اور یہ خبر لوگوں تک پہنچائی تو لوگ بے ہوش ہو گئے اور کئی لوگ موت کی آغوش میں چلے گئے اور کئی خانقاہیں بند ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری بے نیازی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سچے مرید تھے اور جانتے تھے کہ میرے شیخ استقامت تھے، مگر اس معاملہ میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جا کر حالات معلوم کروں۔ سامعین گرامی، چنانچہ اس بستی میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگے کہ میرے شیخ اندلسی کدھر ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، تمہارا شیخ وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ جب شیخ صاحب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی عمامہ اور وہی جبہ اور وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، آج اسی حالت میں سوروں کے سامنے کڑے سور چرا رہے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ قریب ہوئے اور پوچھا، حضرت صاحب، آپ تو قرآن مجید کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ قرآن مجید آپ کو یاد ہے؟ حضرت اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، قرآن مجید یاد نہیں۔ پھر پوچھا کہ حضرت آپ کو کوئی ایک آیت یاد ہے؟ تو سوچ کر کہنے لگے، ہاں، مجھے ایک آیت یاد ہے۔
پھر پوچھا کہ کون سی آیت یاد ہے؟ کہنے لگے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ ترجمہ: جسے اللہ تبارک و تعالی ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزتیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پورا قرآن مجید بھول گئے اور صرف ایک ہی آیت یاد رہی جو کہ ان کے اپنے حال سے تعلق رکھتی تھی۔ ناظرین گرامی، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ رونے لگے کہ حضرت کو صرف ایک ہی آیت یاد رہی۔ پھر پوچھا حضرت آپ تو حافظ الحدیث بھی تھے، کہ آپ کو کچھ حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے کہ ہاں، ایک ہی حدیث یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ رونے لگے تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ روتے رہے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت اندلسی رحمت اللہ علیہ رو بھی رہے تھے اور یہ فکرہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت شیخ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیتیں واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ ناظرین گرامی، حضرت شیخ اندلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک عیسائی بستی کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے وہاں صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں اور کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالی نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ اے عبداللہ، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو سب میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالی نے ایمان کا وہ معاملہ میرے سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو کہ تم نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے انہیں محروم کر دیا ہے، بلکہ تم نے